نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. عزیز بچوں، آج ہمیں اور آپ کو یقیناً یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کورونا کے حالات کے تحت اور ملکی حالات کے تقاضے کی وجہ سے درجات اور کلاسوں میں بالمشافہ اور آمنے سامنے بیٹھ کر تعلیم اور تدریس نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جامعہ نے حالات کے تحت جو نظام جاری کیا ہے، یقیناً وہ نظام آپ طلباء کے حق میں محبتانہ ہے، ہمدردانہ ہے، مشفقانہ ہے، اور وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مؤقر مختلف اساتذہ کرام سے مختلف درجات کی کتابیں گرچہ بالمشافہ نہیں، لیکن اس آن لائن کے ذریعے ہم انشاءاللہ یقیناً بہت ساری چیزیں سیکھ پائیں گے، اور اساتذہ کرام اپنی افادات سے ہمارے عزیز طلباء کو مستفید کر سکیں گے۔ آج ہماری مختصر گفتگو ترجمہ قرآن کریم سے متعلق ہے، لیکن ہم جیسا کہ ہر سال ہمارا ضابطہ رسول رہا ہے کہ ہم ترجمہ قرآن سے متعلق آغاز میں بہت سی مبادیات لکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تاکہ طلباء ترجمے کی حقیقت سمجھ سکے اور یہ جان سکے کہ ترجمہ کسے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد فنی اعتبار سے ترجمے کی کیا حیثیت ہے۔ جب طالب علم یہ سمجھ لے گا تو پھر یقیناً انشاءاللہ اللہ کی کتاب قرآن کریم کے ترجمے سے متعلق وہ بآسانی بہت سی چیزیں سمجھ سکے گا، اور جیسا جیسا طالب علم محنت کرتا رہے گا، استاذ کی افادات پر عمل کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ ایک مرحلہ یقیناً ایسا آئے گا کہ طالب علم خود ہی ترجمہ کرنے کے لائق انشاءاللہ بنے گا۔ اس لیے ہم آغاز میں ترجمے سے متعلق یعنی ترجمہ نگاری سے متعلق کچھ اہم باتیں اور ضروری چیزیں آپ کو پیش کر رہے ہیں، تاکہ آپ لکھ بھی سکیں اور بغور سن بھی سکیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کا ترجمہ کیسا کیا جانا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے، اور ترجمہ قرآن کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، طالب علم کو کن چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ از خود ترجمہ قرآن کرنے کا اپنے آپ کو اس کا عادی بنائے، اور اللہ کے کلام پر غور و فکر کرنے کی اس کی عادت بن جائے۔ تو ہم سب سے پہلے اس بات کی کوشش کریں گے کہ آپ کو ترجمے کی حقیقت اور اس کی ضرورت سے متعلق کچھ گفتگو کریں، جس کو آپ بغور سنیں گے،
اور اگر آپ کاپی پین لے کے بیٹھے ہوں تو ہماری گفتگو کو انشاءاللہ نوٹ بھی کریں گے۔ عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ترجمہ نگاری ایک فن، ایک ذوق ہے، اور یہ ایسا فن اور ذوق ہے جو محنت طلب ہے، وقت کا تقاضا رکھتا ہے۔ ترجمہ محض الفاظ کے ترادف کا نام نہیں ہے کہ انسان یا طالب علم اپنے کلام میں مختلف مترادفات استعمال کرے، بلکہ اس میں ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے، اس طور پر کہ دونوں عبارتیں معنی و مفہوم اور تعبیرات میں یکساں اور دلکش بھی ہوں۔ ترجمے میں معنی اور تاثیر کو منتقل کرنے کا نام ہے، نہ کہ صرف الفاظ و قواعد کو ترجمے کے اندر جہاں الفاظ و قواعد کی رعایت رکھنی ضروری ہے، اس کے بغیر ترجمے کی حقیقت ممکن نہیں ہے، لیکن وہیں معنی کا بھی لحاظ کیا جانا از حد ضروری ہے۔ ایک کامیاب ترجمہ وہ ہوتا ہے جو قاری اور سامع کے ذہن میں مرتسم ہو جائے اور اپنی اثر اندازی چھوڑ دے۔ ترجمہ نگاری کوئی سہل اور آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ مترجم کو مختلف صلاحیتوں سے متصف ہونا پڑتا ہے اور اپنے اندر کی مہارتیں اور اپنے اندر ترجمے کی مہارتیں اور فنی مہارتیں رکھنی پڑتی ہیں۔ جو لوگ ترجمہ نگاری کا علم نہیں رکھتے یا اس کو نہیں سمجھتے یا اس کو علمی اعتبار سے نہیں لیتے، حقیقت میں وہ ترجمہ نگاری سے ناواقف ہوتے ہیں۔ ترجمہ نگاری کے لیے یا ترجمہ نگار کے لیے دونوں زبانوں کے الفاظ، اصطلاحات، تعبیرات، محاورات اور تراکیب سے واقفیت ضروری ہے۔ دونوں زبانوں کے نحوی، صرفی، بلاغی قواعد پر دسترس ضروری ہے۔ ایک اچھا مترجم اصل زبان کے نصوص کو بار بار پڑھتا ہے۔ ایک اچھا مترجم اصل زبان کے نصوص کو بار بار پڑھتا ہے۔ جس زبان کو اچھی طرح نہ سمجھا گیا ہو، جس زبان کو اچھی طرح نہ سمجھا گیا ہو، اس کا ترجمہ بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ مترجم کثیر المعلومات اور وسیع المطالعہ ہو، عمدہ ادبی ذوق بھی رکھتا ہو، اپنے گرد و پیش کی معلومات بھی رکھتا ہو۔ ترجمہ صرف دوسروں کے افکار کو منتقل کرنے کا نام نہیں ہے۔ ترجمہ صرف دوسروں کے افکار کو منتقل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تہذیب و تمدن کے سورج کے طلوع ہونے کی بشارت بھی دیتا ہے۔ ترجمہ نگاری کا سفر ایک قدیم سفر ہے۔ یہ ہمیشہ تہذیب انسانی کے سفر کے ساتھ مربوط رہتا ہے، وابستہ رہتا ہے، اور یہ کبھی رکا نہیں ہے۔ لیکن عزیز طلبہ، ترجمے سے متعلق ہم نے مختصر گفتگو کی، چونکہ ہمارا موضوع ترجمے کی تاریخ بتانا نہیں ہے کہ ترجمہ نگاری کس صدی سے شروع ہوئی ہے، سب سے پہلا مترجم کون تھا، کن ملکوں میں اس کو فنی ترقی حاصل ہوئی ہے، قدیم زمانے میں کون سے مترجمین تھے، ایک الگ موضوع ہے اور محنت طلب ہے، وقت طلب ہے۔ لیکن ہمارا موضوع ایک اہم ترین اور عظیم الشان موضوع ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کے آیات اور سور کا ترجمہ کیسے کیا جائے۔ اس لیے کہ
ترجمے کے کیا ضابطے ہیں، قرآن کریم کے ترجمے کے کیا ضابطے ہیں، کیا اصول ہیں، اس میں کن چیزوں کی رعایت کی جانی چاہیے، طالب علم خود کو ترجمہ کرنے کے لائق سمجھ سکے اور ایسا ترجمہ جو قلب و نظر، فکر و عمل کو دستک دے، دل کو متاثر کرے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے عزیز بچوں جب ہمارا دل، ہماری فکر اور ہمارا جذبہ، ہمارا احساس، ہمارا شعور اور ہمارا سراپا قرآن کریم سے وابستہ نہ ہو جائے. انسان کے ذہن و دماغ میں اور قلب و ضمیر میں جب اللہ کی کتاب قرآن کریم کی محبت جاگزی ہوگی اور انسان قرآن کریم کی محبت سے سرشار ہوگا تو یقیناً قرآن کو سمجھنے کی اس کی فکر بھی ہوگی. اور جب قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر ہوگی تو بحیثیت ایک طالب علم کے، اور وہ طالب علم جو منتہی درجات میں، متوسط درجات میں پڑھتا ہے اور جس کی نظر نحوی اور صرفی اور بلاغی قواعد پر مضبوط ہے اور پختہ ہے، یقیناً وہ قرآن کریم کے ترجمے کا شوقین ہوگا، بلکہ کسی حد تک ذہین اور فطین اور تیز دماغ طالب علم ترجمہ قرآن کو اپنے اعتبار سے حل کرنے کی کوشش بھی کرے گا. اس لیے ترجمے کا اسلوب کیسا ہونا چاہیے جس میں سلاست اور روانی کا لحاظ کیا جانا چاہیے، جو زور اور تاکید پیدا کرے. قرآن آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر معنی کے بتانے میں تاکید پیدا کی ہے وہیں ترجمے کے اندر بھی تاکید آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں ترجمے کے اندر اس کا نمونہ بھی ہونا چاہیے. جہنم کی ہولناکیوں اور عذاب کا جہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے تو ترجمے کے اندر بھی اس کا نمونہ اور اس کی تاکید پائی جانی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تمام چیزیں اس وقت ہوں گی جب طالب علم کے اندر اللہ کی کتاب قرآن کریم کی محبت بھی ہو، جذبہ پڑھنے کا جذبہ بھی ہو اور سمجھ کے پڑھنے کا شوق بھی ہو. جب یہ چیزیں ہوں گی تو جو حسن و کمال قرآنی آیات میں ہم محسوس کریں گے، جو حسن و کمال ہم قرآنی آیات میں محسوس کریں گے وہی ترجمے میں اس کا احساس کر سکیں گے. اور ترجمے میں ترجمہ جس زبان میں بھی ہو، چاہے اردو زبان میں ہو، انگریزی زبان میں ہو، انسان کے جس علاقائی اور سمجھے جانے والی زبان میں ہو، لیکن وہ اصل زبان کے اسلوب کی دلکشی کو باقی رکھ سکے. اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا وہ کلام ہے جس کو کفار بھی سنا کرتے تھے اس لیے کہ ان کی زبان تھی، اور بطور استہزاء وہ کہا بھی کرتے تھے، اس لیے کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی جاذبیت، اس کی کشش ان کے دل کے اندر پیوست نہ ہو جائے اور وہ قرآن کریم کی آیات اور اس کے فواصل اور ترادف سے متاثر نہ ہو سکے اور دوسرے قرآن کریم کے پاس نہ آ سکے. اس لیے وہ کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. یہ اس لیے کہا کرتے تھے کہ قرآن ایک عجیب تاثیری کلام ہے، ایک عجیب تاثیری کلام ہے، اور جو اس کو سنتا ہے لا محالہ چاہے اس کی آیات کو سمجھ پاتا ہو یا نہ سمجھ پاتا ہو، لیکن قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک عجیب جذبہ ہوتا ہے، اس کے آواز کی دلکشی ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے کہ نہ سمجھنے والا بھی قرآن کریم کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ عرب تو بہرحال عرب تھے، وہ تو مائل ہونا ان کا یقین تھا، اس لیے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لیکن ہم جو اہل زبان نہیں ہے، جن کی زبان عربی زبان نہیں ہے، یقیناً ہمیں قرآن کریم کے ترجمے کے سمجھنے میں اصول، ضابطے، قواعد کا لحاظ
کیا جانا بہت ضروری ہے، بلکہ ان قواعد کے بغیر اور ان کو سمجھے بغیر قرآن کریم کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک بات ہے ہمارے تراجم قرآن کی، قرآن کی تو مختلف زبانوں میں بہت سے تراجم ہیں۔ ہماری اردو زبان کے اندر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کو ترجمے کے اندر سبقت حاصل ہے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ترجمے قرآن میں شہرت عطا فرمائی، اور ہمارے ماضی قریب کے مترجمین کے اندر ہم سب کے مقتدر اور ہم سب کے آپ کے قابل تکریم شخصیت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے تراجم قرآن کیے ہیں حال کے دنوں میں یا ماضی کے دنوں میں، اکثر حضرات وہ ہیں جنہوں نے حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے یا ان کے تفسیر بیان القرآن سے استفادہ کیا ہے، اور وہ مختلف حیثیتوں سے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے انہوں نے تراجم کیے ہیں، جن میں ہم قریب کے اندر حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت القرآن دیکھتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام اور فقیہ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی توضیح القرآن دیکھتے ہیں، فقیہ اسلام حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب کی آسان ترجمہ قرآن، اور اسی طرح سے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توضیح القرآن، اور مختلف اس کے علاوہ تراجم قرآن ہے۔ بعض وہ تراجم ہیں جو لفظی تراجم ہیں، اور بعض وہ تراجم ہیں جو تفسیری تراجم ہیں۔ یہاں پر ہمارے طلباء سے ایک چوک ہوتی ہے کہ وہ پڑھتے تو ہیں ترجمہ قرآن، لیکن اس کو وہ تعبیر کرتے ہیں تفسیر قرآن سے۔ تفسیر قرآن ایک الگ چیز ہے اور ترجمہ قرآن ایک الگ چیز ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو دوسری گفتگو میں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ ترجمہ قرآن کیا ہے اور تفسیر قرآن کیا ہے۔ ترجمہ قرآن میں کن چیزوں کا لحاظ کیا جانا لازمی اور ضروری ہے استاذ اور طالب علم کے لیے، اور تفسیر قرآن ایک مستقل ہے جس کا تعلق بیضاوی، جلالین شریف اور دیگر تفسیری کتابوں سے ہے، لیکن آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ قرآن ہے۔ اور جب اس ترجمہ قرآن کو آپ بالکل ہمتن اور محبت کے ساتھ اور فکر کے ساتھ پڑھیں گے تو یقیناً انشاءاللہ آپ تمام کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ترجمہ قرآن کسے کہتے ہیں، ترجمہ کیسے کیا جانا چاہیے، ترجمہ قرآن میں کن چیزوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے، ترجمہ قرآن کے لیے کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے ہدایت النو اور دیگر نحوی اور صرفی کتابوں کو محنت سے پڑھا ہے تو یقیناً انشاءاللہ آپ کو ترجمہ قرآن کا سمجھنا اور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہم اس مختصر سی گفتگو کے آخر میں آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ اساتذہ جامعہ کے دروس سے آپ منسلک ہیں، اور منتہی اور ابتدائی درجات میں ماشاءاللہ طلبہ اپنے دروس اور اسباق سے تعلق رکھتے ہیں، وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب مبارک کرے، اور آپ بھی اس بات کی دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مدارس اور مساجد کے دروازوں کو کھول دے، اور ہمارے جامعہ کے اندر ہم طلبہ عزیز کے منور چہروں کو دوبارہ دیکھ سکے، کہ وہی رونق اور وہی آپ کے چہل پہل ہمارے اور آپ کے درمیان رہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو ہماری ترجمے کی حقیقت اور اس سے متعلق ضرورت چیزوں سے متعلق انشاءاللہ رہیں گی، اور پھر ہم کچھ جو اہم چیزیں لکھاتے ہر سال میں انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی ہم لکھائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔